الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، مسلسل
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرتیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و شوکت، خدا کی بڑائی اور مظاہر قدرت، نشانات قدرت، نشانات رب، علامات رب بے شمار اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر بکھری ہوئی اس خداوند قدوس کی خدائی، اس کی ربوبیت کے لیے واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ انسان خداوند قدوس کی قدرت کو مخلوق میں سے جن جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، جن جن چیزوں سے تعلق ہے، دنیا کے اندر رہنے والے، بسنے والے لوگ، ان کا تعلق مختلف چیزوں سے، کسی کا تعلق زمین سے ہے، کسی کا تعلق درختوں سے، نباتات سے، بوٹیوں سے، کسی کا تعلق پھلدار درختوں سے، کسی کا تعلق جانوروں سے، کسی کا تعلق کیڑے مکوڑے، کسی کا تعلق پہاڑوں سے، کسی کا تعلق وادیوں سے، کسی کا تعلق پانی سے، مچھلی سے، سمندر سے، کہ سال ہر سال سمندر میں رہتے ہیں، مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ تو بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، ساری مخلوق کے بارے میں قرآن پاک نے ذکر فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، ہر چھوٹی بڑی چیز کو انسان کے لیے پیدا کر دیا ہے، انسان کی خدمت گزار ہے۔ لیکن انسان بھی بڑا عجیب ہے، تعجب میں ڈالتا ہے، فکر میں ڈالتا ہے کہ انسان ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کے بعد صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی منفعت کے لیے، اپنے مال کے لیے ان سب چیزوں کو استعمال کر کے، فائدہ اٹھا کر اور ڈکار مار کے بات کو ختم کر دیتا ہے، ہضم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس سے ماوراء دعوت اس بات کی دیتے ہیں کہ صرف اپنی منفعت کے لیے میری مخلوق کو استعمال نہ کرو، بلکہ اس کا نتیجہ، اس کا ثمر، اس کا فائدہ، اس کا پھل، اس کا خلاصہ، آخری بات تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو آخر میں اگر انسان اپنی نظر اور فکر کو دوڑائے تو پھر انسان اپنے رب تک، اپنے اللہ تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، یہ میرا رب ہی ہے کہ میرے رب نے یہ میری گزران اور میرا یہ کاروبار بنا دیا ہے۔ لیکن اس کاروبار سے جہاں میں نے یہ فائدہ اٹھانا ہے کہ مجھے مال ملے، میرے بچوں کو رزق ملے، مجھے عزت ملے، وہاں میں نے اپنا عقیدہ بھی بنانا ہے کہ رب بھی ہے، رب کی پہچان بھی ہے۔ آخر تک پہنچنے کے بعد پھر اپنی زبان سے، اپنے دل سے کہے کہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ۔ اس خدا کی خدائی میں کوئی نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ نیست و نابود ہے، الا اللہ، الا اللہ۔ اللہ اللہ کی آواز ہر پتے سے، ہر پھول سے، ہر پھل سے، ہر ثمر سے، ہر دانے سے اور ہر چیز سے خدا کی خدائی کی آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ لیکن جس نتیجے کے لیے اللہ پاک نے اپنی خدائی کو پیدا کیا، وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم آسمان تک چلے گئے، ہم سیاروں تک پہنچ گئے، فضاؤں کو ہم نے مسخر کر لیا، سمندر کو مسخر کر لیا، لیکن نہ سمجھے تو اپنے رب تے، اپنے خدا تے، اپنے اللہ کو نہ سمجھے۔ اللہ تو سائنسدانوں نے بہت کچھ دیا، بڑی ترقی کی ہے، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے اپنے رب کو نہیں سمجھا کہ رب بھی ہے۔ اللہ کریم یہاں یہی تذکرہ سورہ نحل ہے، وہی آیات کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ پہلا عقیدہ تو یہ بناؤ اور یقین رکھو کہ اللہ ہی خالق ہے۔ ثم یتوفاکم، پھر وہی اللہ تم کو موت دیتا ہے۔ پیدا کرنے والا بھی وہ اللہ، موت بھی اللہ کے پاس ہے۔ نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو موت دے سکتا ہے۔ موت و حیات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پیدا کرنا بھی، موت دینا بھی، لیکن ساتھ یہ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ لوگ انسانوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی اتنی طویل، اتنی بڑی کہ وہ ارذل عمر تک پہنچاتے ہیں۔ ارذل العمر کا لفظ عربی لفظ ہے، اس کا معنی پنجابی میں، اردو میں نکمی عمر، بیکار عمر۔ بیکار عمر کون سی ہے؟ نہ چلنے کے قابل ہے، نہ بیٹھنے کے قابل ہے، نہ اٹھنے کے قابل ہے، نہ سوچنے کے قابل ہے، نیند نہیں آتی، کھایا کچھ نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، اپنی ضروریات خود بخود ادا نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ بوڑھا نہیں، اب اللہ نے دوبارہ اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیا، جس طرح بچپن میں وہ دوسرے کے سہاروں کا محتاج تھا، ماں کے سہارے کا محتاج ہے، وہی اس کو دودھ بھی پلاتی ہے، اس کا پہلو بھی بدلتی ہے، اس کی پاکیزگی، طہارت، صفائی کا بھی خیال رکھتی ہے۔ وہ بچہ بالکل ابتدائی عمر میں کچھ شعور اس کو اللہ نے دیا، لیکن ناقص شعور ہے، ناقص علم ہے، ناقص فہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جوانی تک پہنچایا، ہر چیز جوان ہے، قوت بھی جوان ہے، علم بھی جوان ہے، شعور، فکر، ہر چیز کو خدا نے جوان اور جوانی تک پہنچانے کے بعد پھر اس کی عمر ڈھلتی چلی گئی، ڈھلتی چلی گئی، ہر چیز میں کمزوری آ گئی، کمزوری آنے کے بعد پھر وہ بھولنے لگ گیا، نہ کھانے کے قابل ہے، 2 لقمے لیے معاملہ ختم، ثقیل غذا پیٹ میں جاتی ہے، نکلتی نہیں ہے، ہضم ہی نہیں ہوتی۔ ارذل عمر کے بارے میں بعض صحابہ تو فرماتے ہیں کہ 90 سال کی عمر، بعض کہتے ہیں 80 سال کی عمر،
بعض فرماتے 75، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول یہ ہے 75 سال کی عمر، لیکن یہ اقوال ہے۔ خود قرآن پاک نے قرآن پاک کے اندر ہی اشارہ فرما دیا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ساتھ ہی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، ارذل عمر کی تعریف ہی کی جا رہی ہے کہ ارذل عمر وہ ہے کہ اب کچھ نہیں جانتا، بھول جاتا، ابھی بتلاؤ بھول گیا، پھر پوچھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے کہ میری خدائی، میری ربوبیت، میرا معبود الہ ہونا، تم اگر ایک نکمی عمر والے بوڑھے شخص کو دیکھو کہ بڑھاپے میں چلا گیا، کبھی وہ پہلوان تھا، اس کا نام تھا، طاقتور تھا، توانا تھا، اس کے مقابلے میں کوئی بھی آتا تھا اس کو بچھاڑ دیتا تھا، آج وہ پہلوان بھی اپنے بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اس رب کی ربوبیت کو دیکھو، اس خدا کی خدائی کو دیکھو، اور وہ رب ایسا ہے، اشارہ فرما دیا کہ اللہ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ دنیا کے اندر ہی ہم نے دیکھا کہ جوان ہے، طاقتور ہے، توانا ہے، توانائی کے باوجود اس کے بدن میں کچھ نہیں۔ اللہ، عمر 40 سال کی ہے، 45 سال کی ہے، توانائیاں بظاہر دیکھو توانا لگتا ہے، لیکن ایسی بیماری لگ گئی توانائیوں کے باوجود، رانائیوں کے باوجود، قوت کے باوجود اندر کھوکھلا ہے، کچھ بھی نہیں، خالی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کینسر کی بیماری جو اس وقت، پہلے بھی تھی لیکن اس وقت عام ہو گئی ہے، کینسر کی بیماری یہی ہے، اوپر سے دیکھو ٹھیک لگتا ہے لیکن یہ وہی گھن ہے کہ سب کچھ ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی نے تم کو پیدا فرمایا، ثم یتوفاکم، وہی اللہ تم کو موت دینے والا، پیدا کرنے والا بھی وہ اللہ، موت دینے والا بھی وہ اللہ، اور تم میں سے بعض لوگوں کو ارذل عمر، نکمی عمر تک پہنچانے والا بھی وہ اللہ۔ اللہ جانتا ہے نا کیا حکمت ہے، نہ کھانے کے قابل ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن خدا نے عمر دی ہوئی ہے، کیوں دی ہے؟ یہ اللہ اپنی حکمتوں کو جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے کہ کون سی حکمت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، ایک حدیث میں ہے اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے تو انتہائی نکمی عمر تک پہنچائے، نکمی عمر سے اللہ مجھ کو محفوظ فرمائے۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرما دی، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ہم بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ارذل عمر سے محفوظ فرما، ایسی عمر سے محفوظ فرما کہ بچوں کے لیے بوجھ بن جائے، اولاد کے لیے بوجھ بن جائے۔ لیکن جو ارذل عمر والا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی نیکیاں ہی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں، جوانی میں جو نیکیاں کرتا رہا، جو نیکیاں کرتا رہا، اب ارذل عمر میں پہنچ جانے کے بعد اگر وہ نیکی نہیں کر سکتا تو خداوند قدوس ان نیکیوں کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اکبر۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ علم والا ہے، وہ قدرتوں والا ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ قادر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرتیں ہیں کہ جوان کو ارذل عمر بنا دے، اور فرمایا کہ 90 سال کی عمر ہے لیکن 90 سال کی عمر میں ساری توانائیاں موجود ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، سو رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ بات بھی موجود ہے۔ تو اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ پاک جس کو چاہے قدرتیں دے دے، وہ اللہ قدرتوں والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 120 سال کی عمر ہے، تو 120 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دے دیا۔ حضرت زکریا ہے، واشتعل الراس شیبا، سر سفید ہے، داڑھی سفید ہے، اللہ پاک نے بڑھاپے میں اولاد دے دی۔ اللہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے، اس لیے اللہ پاک علم والے ہیں، قدرتوں والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔